مسلسل ایک سوال آتا ہے, ریپیٹ ایک سوال کہ رجب کے جو کنڈے ہوتے ہیں, جو چھٹے امام کے نام پہ سفرہ ہم بچھاتے ہیں, تو سوال یہ آتا ہے کہ اس میں مکس گیدرنگ ہو, مگر ہم پورے حجاب میں ہو, ہم نے میک اپ بھی نہیں کیا ہے, پورے حجاب میں ہے, اور مگر پتہ ہے مکس رکھا گیا ہے اس کنڈے کا نیاز کو, تو کیا ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ میں نے سوچا میں کیوں جواب دوں, آپ کو پتا ہے یہ تو مولانا صادق صاحب ممبر سے اس کا سوال کا جواب دیا تھا, اور میں یہ سوال سب لکھ لی ہوں, آپ کو سناؤں گی کہ کیا کیا مراجع نے, بڑے بڑے مراجع نے کیا جواب دیا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گی ان کا سوال کیا ہے, تاکہ میری ذرا بھی مسٹیک نہ ہو جائے. پہلا سوال یہ پوچھا گیا چند مراجع کے, کچھ ابھی تک زندہ ہے, کچھ مر چکے ہیں, وہ بھی اس کو بہت مدت نہیں ہوئی ہے, کہ اگر شادی ہو رہی ان اسلامک شادی پوچھ رہا ہے کہ شادی اسلام کی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے, جہاں لہو لہب ہے, جہاں بے پردگی ہو رہی ہے, اور رشتہ دار کی شادی ہے, اگر نہیں شرکت کرتے تو پرابلم ہو جاتا ہے, ناراضگی مول لینی پڑتی ہے, کبھی تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب آیت اللہ سیستانی کا جواب, میں مرجع کا جواب دوں گی, آپ لوگ خود فیصلہ کریں. آیت اللہ سیستانی, اگر حرام میں مبتلا ہو رہے ہو تو جائز نہیں ہے. چلو یہ حصہ تو ہم حرام میں نہیں جائز ہوں, ہم نہیں مبتلا ہوں گے, ہم یقین اپنے آپ کو بچائیں گے, مگر باقی کا جملہ دیکھو, مگر نہیں انل منکر تر کرنا گناہ ہے, یعنی جا کے نہیں انل منکر کرنا پڑے گا. آیت اللہ سیستانی کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو گناہ میں ملوث نہیں کرتے ہو تو جا سکتے ہو, مگر جا کے نہیں ان کو روکنا پڑے گا کہ تم غلط کر رہے. چلو دوسرے مراجع کا دیکھ لو. آیت اللہ خمنائے, ایسی تقریب میں جانا حرام ہے اور شرکت کرنا جائز نہیں ہے, نہیں انل منکر سب پہ واجب ہے. دیکھا, وہ تو حرام کہہ دیا. آیت اللہ خمنائے, ایسی تقریب میں شرکت کرنا, چاہے ہم اپنے کو گناہ سے بچا رہے ہو کہ نہ بچا رہے, منع کر دیا, پھر کہا نہیں منکر کرنا پڑے گا, واجب ہے, شرکت کریں گے تو نہیں منکر کرنا پڑے گا. آیت اللہ بہجت, اس قسم کے بہانے حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اس قسم کے بہانے یعنی رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے, رشتہ دار کے قطع تعلق ہو جائے گا. اللہ نے عقل دی ہے, رشتہ دار سے اور طریقے سے رشتہ رکھو, حرام میں ساتھ کیوں دیتے؟ تبھی تو شادیاں ایسے ہو گئی. ہم نے یہ ایسے بہانہ کر کے آج کیا حالت ہو گئی قوم کی, کہ ایسی حالات میں بھی لوگ بچتے نہیں اس گناہ سے. ایسی پینڈمک, ایسے وائرس میں بھی مکس گیدرنگ کرتے ہیں. کیوں کہ پہلی مرتبہ لوگوں نے نہیں منکر نہیں کیا. پہلی مرتبہ جب امر بالمعروف نہی منکر ہوتا تو قوم کی یہ حالت نہ ہوتی مکس گیدرنگ کہ نیاز میں بھی مکس, کنڈے میں بھی مکس, عزاداری میں بھی مکس, تو شادی میں تو پھر کیا حالت. آیت اللہ صافی گلپیگاری زندہ ہے, بہت بڑے مرجع ہے. معصیت کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے, گناہ کی محفلوں میں شرکت کرنا یعنی تقریبات میں معصیت. آیت اللہ ناصر مکارم شرازی, یہ سب ابھی تک سب خالی آیت اللہ بہجت کا انتقال ہو چکا ہے, ابھی تک سب زندہ ہے. آیت اللہ ناصر مکارم, اگر ان لوگوں کو نہیں انل منکر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شرکت کرنا جائز نہیں ہے. اگر نہیں یعنی منکر کرنے کی طاقت نہیں ہے تو شرکت نہیں کرو, ورنہ جانا پڑے گا تو شرکت کرنا پڑے گا. آیت اللہ جواد تبریزی, پہلے فل عالم وہی تھے, پھر اس کا انتقال ہوا آیت اللہ وحید خراسانی. آیت اللہ جواد تبریزی شرکت کرنا کنڈیشن بتاتے, اس شرط کے ساتھ شرکت کر سکتے ہو کہ کہ کر سکتے ہو کہ مگر جیسے لہو لہب شروع ہو جائے تو اس سے روکے, منع کرے, نہیں انل منکر کرے. اگر بات نہ مانے تو فوراً اس تقریب سے نکل جائے. پھر جب آخر میں لکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا, آنے کا اجر کم ملے گا, مگر واپس چلے جانا, بوائکاٹ کرنے کا اجر زیادہ ملے گا. یعنی آپ جاؤ فرماتے ہیں, اور جیسے لہو لہب حرام کام شروع ہوئے تو روکو ان کو. آپ نے روکا تو فرماتے کہ ان لوگوں نے روکنے کے لیے قبول نہیں کیا, تم نے نہیں منکر کیا.
تو پھر تم فوراً اس تقریر سے چلے جاؤ. پھر آخر میں انشاءاللہ آپ جو شرکت کی واپس پلٹنے کا ثواب زیادہ ہے, اجر زیادہ ملے گا بنسبت کہ آپ نے شرکت کی رشتے دار کی شادی. اب دوسرا سوال غور سے آج سن لینا, بل ایک مرتبہ یہ بات واضح ہو جائے, بار بار ایک ہی سوال آتا ہے. کیا والدین اپنے بچیوں ایسی برتھ ڈے پارٹیز, شادی کی گیدرنگ میں اجازت دے سکتے, ایسی شادی میں جہاں مکس گیدرنگ؟ آیت اللہ سستانی, اگر ایسی تقریب ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی ہے تو جائز نہیں ہے, خطرہ بھی ہے تو جائز نہیں ہے. آگا بیٹھ جا. مرد عورت کا مل جل کسی صورت میں جائز نہیں ہے, حرام ہونے کی صورت میں اجتناب کیا جائے. آیت اللہ بہجت کہہ رہے, آیت اللہ صافی گل پیغانی, شرکت کرنا حرام ہے. اتنا جواب دیتا, شرکت کرنا حرام ہے. ہماری بچیوں کے بارے میں اب سوال ہے, بچے اسکولوں میں پارٹی میں ہم بھیجتے ایسے لوگوں میں پتہ نہیں کیسی بچوں میں, پھر رونے لگتے کہ ہمارا بچہ دین سے دور ہو گئے. آیت اللہ فاضل لن کرانی, وہ بھی بڑا آیت اللہ مرجع تقلید, ان کا انتقال کچھ مدت پہلے ہی ہوا ہے, جائز نہیں ہے, اور بچوں کو بھی منع کرنا واجب ہے. آیت اللہ جواد تبریزی, اگر اس طرح مرد عورت کا مل جل کر ہونا کسی حرام کا سبب بنے یا ذرا سا لذت شہوت پیدا ہو جائے, ذرا سا لذت شہوت, سنیں, ذرا سا لذت شہوت پیدا ہونے کا امکان ہو, ضرور نہیں کہ ہو, امکان ہو, تو جائز نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اس طرح شرکت کرنے نہ دے. اوکے, آیت اللہ مکارم شرازی, یہ اسلامک تقریب نہیں ہے کہتے, بلکہ اس میں گناہ ہے, گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بن رہا ہے, شرکت کرنا حرام ہے. ہمارے بچوں کے لیے سوال ہے ابھی تو. تیسرا سوال, بعض والدین اپنی نابالغ بچیوں کو کھلے سر بازاروں میں, تقریبوں میں, شادیوں میں وغیرہ لے جاتی ہے. آپ کو گزارش ہے کہ اس میں شرعی ذمہ داری کیا ہے والدین کی. نابالغ ہے لڑکی ہے, بیٹیاں ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے, ان کو کھلے سر لے جانا ایسی بازاروں میں, شاپنگ میں, ایسی تقریبوں میں جہاں مکس ہو. آیت اللہ سستانی فرماتے نابالغ بچیوں پہ حجاب واجب تو نہیں ہے, مگر والدین کی ذمہ داری ہے اور ضروری ہے, فتویٰ ضروری ہے کہ نابالغ بچیوں کو اسلامی آداب کی عادی بنائے اور صحیح تربیت کی کوشش کرے اور انہیں مشق کرائے, پریکٹس کرائے, ان کو ابھی سے مشق کرائے, پریکٹس کرائے, یہ کھلے سر نہ جائے بازار میں حالانکہ نابالغ. آیت اللہ فاضل لن کرائے, ماں باپ کے لیے واجب ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور شرعی ذمہ داری سے آشنا کرائے. اگر ان جگہوں میں کوئی شہوت پیدا ہونے کی امکان ہے یا فساد کا سبب ہے, اور اگر امکان بھی اگر ہو تو اگرچہ نابالغ ہے مگر اس سے پردہ کروانا چاہیے تاکہ معاشرہ گناہ میں ملوث نہ ہو. آیت اللہ مکارم شرازی, ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو اس اسلامی مسائل سے آشنا کرائے بچپن ہی کے عالم میں. آگا بیٹھ جائے, والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو شرعی ذمہ داری کی مشق نابالغیت کے زمانے میں کرائے. آیت اللہ جواد تبریزی, نابالغ پر پردہ تو واجب نہیں ہے, لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں اسلامی حجاب کا عادی بنائے اور بچے کو اسلامی احکام کی تربیت دے. آیت اللہ صافی گل پیغانی, یہ کام صحیح نہیں ہے. والدین کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اپنی چھوٹی بچیوں کو نامحرم سے دور رکھے اور پردہ کروانے کی عادت پیدا کروائے. اگر اس کام میں سستی کرے اور یہ بچی نامحرم کے سامنے آنے جانے لگے تو لڑکی کے گناہ میں والدین بھی شامل ہے. لڑکی کے گناہ میں بھی والدین شامل ہے. چوتھا کوشچن, بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہے جس میں ڈبل گناہ ہوتا ہے, ڈبل عذاب ہوگا. خود گناہ حرام ہونے کے ساتھ معاشرے کو خراب کرنے کا سبب بن رہے ہیں, لہٰذا ایک اور گناہ شمار ہوتا ہے.
एग्जाम्पल, औरत का नामहरम के सामने बेपर्दा आना, गाड़ी में गाने की सीडी गाना रखना, लहो लहब की तकरीब में जाना। हमारे पास ऐसे लोग कहते हैं कि इसमें डबल गुनाह नहीं है, डबल सजा नहीं है, तो आप तो के साथ माशरे में, हाँ तो आप फलान ने सबब बन रहे। तो सवाल ये है कि ये नजरिया सही है कि गलत है? उनका कहने के डबल गुनाह कुछ नहीं होगा, कहते हैं अभी आयतुल्लाह सिस्तानी, ये अकीदा बिल्कुल सही है कि डबल गुनाह होगा, क्योंकि तुम दूसरे को हौसला अफजाई करते, खुल्लम खुल्लम गुनाह हमेशा डबल गुनाह होगा, कि तुम दूसरे को गुनाह की तरफ यानी दावत दे रहे हो गुनाह करके खुल्लम खुल्ला। ये दावत है, प्रैक्टिकल दावत है, जबान की नहीं, प्रैक्टिकल, खुले आम जाके तुम ये करते हो। आयतुल्लाह जवाब देते, जितने गुनाह के तज़किरा आपने किया है, ये गुनाह 2 गुनाह शुमार होंगे, एक खुद गुनाह और दूसरे लोगों के सामने ये गुनाह करके लोगों को तरगीब देना बराबर है, तरगीब देना बराबर। आयतुल्लाह फाजल लनकरानी, जी हाँ ये नजरिया सही है और सख्त तरीन और बदतरीन गुनाह है, सख्त तरीन और बदतरीन गुनाह है। आयतुल्लाह मकारे में आयतुल्लाह बहजत, खुले आम गुनाह करना एक और गुनाह शामिल शुमार है। तो का 2 बातों ने मेरी कमर को तोड़ डाली, एक औरतों की बेपर्दगी और दूसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो वगैरह जो बच्चे बिगाड़ा जा रहा है। और ये के कहा कि मेरी जद्दा, मेरी माजिदा यानी शहजादी फातिमा जहरा, उनका जो पहलू शिकस्ता था उससे भी ज्यादा उनका इस वक्त दिल शिकस्त है इन 2 बातों की वजह से, दिल उससे भी ज्यादा दिल शिकस्त है इन 2 बातों की, औरतों की बेपर्दगी और बच्चों की गलत स्कूलों में भेजने की, यूनिवर्सिटी वगैरह बच्चे को खो देते हैं 2 ये करके इमाम ज़माना ने इतना गिरिया किया, इतना कि मैं भी रो पर आए दिला तवक्कुल की, मैं भी गिरिया करे, इतना मैंने भी गिरिया किया और आंसू को पोंछ रहा था, इतने आंसू गिर रहे थे, इतने में आंसू पोंछ के देखा कि इमाम ज़माना गायब हो। तो आप सोचिए हम हमारे इमाम को कितना तक रुलाते रहेंगे, कब तक रुलाते रहेंगे। तो हाई टाइम है हम हमारे ये मिक्स गैदरिंग का बॉयकॉट करें, हत्तल इम्कान इमाम ज़माना का ज़हूर जल चाहे, इमाम ज़माना की खुशी चाहे, इमाम ज़माना को नहीं रुलाना है। तो आप पहले से पूछ लो कि आप कुंडे में दावत तो देते हो, मिस गैदरिंग नहीं, भले चाहे सब हिजाब में हो। हमारा हिजाब ईरानी हिजाब जैसा थोड़ा है, ईरान में तो जब लोग मिक्स करते हैं तो शौहर नहीं पहचान सकता कि मेरी ज़ौजा के, एक किस्म के चादर, सब एक किस्म के चेहरे नजर आता है, पता ही नहीं चलता है कि मेरी बेटी कौन सी है, कि मेरी शौहर पता चले कि मेरी ज़ौजा कौन सी। ऐसा करे सब लोग ऐसे हिजाब करे तो मिस गैदरिंग हो सकती है। सब ऐसा एक किस्म का करे, पूरा 100% पर्दा, सिर्फ चेहरा इतना खुला हो, इतना हाथ, उसमें कोई मेहंदी ना हो, चेहरे में कोई मेकअप ना हो, चादर बिल्कुल ईरानी जैसे लूज हो, तो मिक्स गैदरिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको कोई अट्रैक्शन, अपने नामहरम के लिए कोई अट्रैक्शन रखा ही नहीं उनके लिए। पास एक क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड, अपना हिजाब से रिलेटेड। वो कह रही हैं कि ब्रिटिश स्कूल में है और हिजाब दिल नहीं है बेहिजाब लड़की को भेजने का, लेकिन जो है वो भेजना पड़ रहा है, तो अब क्या जो है वो इनकी जिम्मेदारी है? यानी ब्रिटिश स्कूल में भेज रही है हिजाब के साथ? नहीं, हिजाब नहीं है, हिजाब मतलब मजबूरी है कि हिजाब नहीं करवा सकते। या अल्लाह, यार ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं? वो हराम है जब भेजना बच्ची को। ऐसा एजुकेशन को क्या करेंगे कि बच्ची शरीयत पे अमल न कर सकते? ऐसा दुनियावी तालीमात इतना क्या पागल बन रहे हैं कि ब्रिटिश वाला बेस्ट एजुकेशन मिले हमारे दीन को, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दिए रसूल और अहले बैत। इमाम हुसैन ने इतनी करबला पेश आई, इतनी असीरा ने करबला ने मुसीबत उठाई, तो क्या हमारे अपनी शरीयत खिलौना बन जाएगी एक दुनियावी जरा अच्छी तालीम के लिए? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। 9 साल की बच्ची हो गई कोई बल्कि 8 साल से शुरू करवा दो, मश्क कराओ, मश्क। नाबालिग के थे जमाने सारे महाराज कहते कि ना, इस्लाम में तो 7 साल से कितने लोग मश्क करवाते, कम से कम 8 साल में तो मश्क कराए। 6 साल की। हाँ, तो अभी से 6 साल की से है ना, तो अभी 6 साल की बच्ची कबूल है, मगर अभी से उनके असरात देखो। ईरान के उलमा ने क्या तहकीक किया कि 83% ऑफ द पर्सनालिटी इंसान की आंख से बनती है, 17% जो कान से सुनता है। फजअलना समीअम बसीरा, अल्लाह ने 2 आज़ा व जवारी उज़ू दिया है, आंख का उज़ू, कान का उज़ू।
आंख पावरफुल जो बच्चा देखता है वो बिल्कुल दिल के अंदर उतर जाता है। 6 साल की बच्ची ये देखेंगी कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बेहुदा है, टीचर क्या कपड़े पहने खुले आम, तो उसकी शर्म उसी वक्त से हटना शुरू हो जाएगी। क्यों? आंख 83% आंख का इफेक्ट इंसान को जाता है, 17% जो सुनते हैं। तो आप अंदाजा लगाए तो सारा बचपने से हमें तरबियत करनी है। 9 साल के बाद तरबियत नहीं होगी, वो तो कुछ बन चुकी है, 6 साल में बन चुकी है, 6-7 साल में आपने बना लिया उनको। ऐसे मंजर देखना कैसे कैसे होता है, कितने रफ टफ होते हैं उनके बच्चे। ब्रिटिश स्कूल में मुझे पता है ना, इतने शाउट करना, उनको इजाजत हो चिल्लाए चिखे। कई लोगों ने स्कूल से फिर निकाला, पता चला वहां को बदअखलाकी सिखाते, खाली बेहिजाबी नहीं, बदअखलाकी भी सिखाते। खाली एक पढ़ाई अच्छी है बस, तो क्या दुनियावी तालीमात के लिए हम पैदा हुए हैं? जरूर दुनियावी तालीमात अहम है, मगर जहाँ इस्लाम साथ साथ में हो,